صلاۃ و سلام کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، تو یہ جس کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح خیر دوسرے لفظ کا بھی انہوں نے شعر کا کہا، جس کو پا کر حلیمہ غنی۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب لفظوں کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ آپ ایک ارادہ اور نیت تو یہ ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کہیں گے تو جس یہ واحد کا لفظ ہے، ایک لفظ ہے، اکیلا لفظ ہے، تو اکیلے لفظ کا استعمال آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ جیسے ہم وہ آپ کو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ جس کہنا سنگل ورڈنگ ہے، سنگل میننگ ہے، اور یہ اس میں معنی کا تقدس نہیں پایا جاتا، لہٰذا جس نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے جو لوگ روکتے ہیں وہ روکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ اگر جس نہ کہیں، جن کہیں، تو جن کے سجدے کو، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں، اور جب کسی خوبی میں، اور خوبی بھی ایسی کہ جو خوبی خاص ہے ایک خاص ہستی کے ساتھ، اس خاص خوبی کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اگر آپ صیغہ واحد استعمال کریں گے تو وہ جائز ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انسان کہتا ہے اللہ تو ہی تو ہے میرے کام کرنے والا، تو یہاں کوئی اگر کہے کہ تو کیوں کہہ رہے ہو، اللہ کو کہو تسی آپ ہی آپ ہے اللہ، تو وہ اللہ کے لیے آپ کہنا اتنا ادب، اتنی محبت اور کمٹمنٹ کا اظہار نہیں ہے جتنا تو کہنا ہے، کیونکہ جب تو کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو ہی وہ ہستی ہے اور تو ہی وہ ذات ہے جو میرے تمام غموں کا، ہموں کا، دکھوں کا مداوا ہے، اور تیری ہی بارگاہ سے مجھے استغاثہ کرنا ہے، تجھی سے مانگنا ہے، تجھی سے طلب کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کی تو یہ دو ٹوک واضح زبان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یعنی آپ نے دیکھا عبادت بمعنی عبادت اور استعانت بمعنی عبادت جب ان کا استعمال کیا جائے گا اپنی کیفیت اصلیہ کے اندر تو وہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو لہٰذا وہاں پر کا کہہ کر تو کہا، آپ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف میں کوئی اور شامل ہی نہیں ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی۔ کعبہ جس ہستی کے لیے جھکا ہے وہ ہے ہی ایک، وہ ہے ہی اکیلا۔ تو جب اس تفرد کو اور اس امتیاز کو اور اس خصوصیت تجردہ کو بیان کریں گے، متجردہ کو، تو اس سے جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ جن سے پیدا نہیں ہوتا۔ جن کا معنی عام طور پہ یہ ہوگا کہ وہ بہت سارے لوگ جن کے لیے محراب کعبہ جھکی، حالانکہ یہ صرف سرکار ہے جن کے لیے محراب کعبہ کہ سجدے محراب کعبہ کا جھکنا وہ ایک ہی ہستی کے لیے جھکا ہے، تو وہ جن کہنے سے وہ معنی، وہ مفہوم، وہ آپ کی ذات پاک کا تخصص کاملہ ثابت نہیں ہوگا، اور اس سے دوسرا معنی لینا ممکن رہ جائے گا۔ اور صاف ظاہر ہے جس بندے کو، عام بندے کو معلومات نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دین کی معلومات نہیں ہے، انفارچونیٹلی وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، معلومات اپنے آپ کو رکھتے ہیں، دنیا کے معاملے میں شاید کوئی بات ہی ان سے مخفی ہو، مگر دین کی معلومات ان کی بہت تھوڑی ہیں۔ تو جب لوگ جو دین سے دلچسپی اس حد تک کہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کی طرف مائل رہتے ہیں، وہ تخصص ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقہ سے جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی وہ بھی اسی معنی میں ہوگا۔ اگر بعض اوقات معنی مخصوصہ مراد نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ کا اور تو کا استعمال آپ کی تنہائی یا آپ کا تفرد ثابت کرنا، انڈیویجویلٹی ثابت کرنا، اور صرف آپ کا ہی تخصص اس میں ثابت کرنے کے لیے تو کا لفظ یا وہ کا لفظ یا تیرا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔ جیسے قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تجھے عطا کی ہے، آپ کو نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تجھے، کاف کا جو صیغہ ہے وہ تو کا معنی دیتا ہے، اگر آپ کہنا ہو تو وہ کم آتا ہے، تو یہاں پر کم نہیں ہے، کا ہے، تو اس لیے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو معنی ادب میں جا کر کہنا، معنی تخصص میں جا کر کہنا، معنی تفرد میں جا کر کہنا، اور صفت تجرد میں جا کر کہنا، یہ سارے معاملات میں جائز ہوگا۔ اور جہاں اشعار میں ایسا استعمال ہوتا ہے وہ انہی معانی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔